بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں گزارش کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ اسلام کی پہچان ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے شمار ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے اس مال کی معمولی کمی کوتاہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے اضافہ۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس مال میں سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے برکت اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ انتہائی اہم اور ضروری حکم ہے۔ یہ مالداروں سے ایک مناسب رقم لے کر غرباء اور مساکین پہ تقسیم کی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں معاشی لحاظ سے مساوات قائم ہو سکے اور غریب اور نادار لوگوں کا استحصال نہ ہو سکے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن ان کا مال جہنم کی آگ بنا کر ان کے چہروں پہ اور بدن پہ ڈالا جائے گا، جس سے وہ تڑپیں گے اور جلیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جسے بچا بچا کے رکھتے تھے، مزے لو اس مال کے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود آدمی زکوٰۃ نہ دے۔ پھر جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اپنی حفاظت ہوتی ہے، اپنے بچوں کی، گھر کے افراد کی، اپنے کاروبار کی، گاڑی کی، مکان کی، ہر چیز کی حفاظت ملتی ہے۔ اور اگر آدمی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے تو پھر اپنا سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک شاعر کے بارے میں لطیفہ سا مشہور ہے کہ وہ ایک دن صبح اٹھا اور بستر پہ پیشاب کیا ہوا تھا۔ بیوی الجھ گئی کہ اتنے بڑے ہو کر بستر پہ پیشاب کیا۔ شاعر شاعر ہوتے ہیں، اس نے اسے بھی شاعرانہ رنگ دے دیا اور کہنے لگا، ناکامی عشق نے یہ حال کر دیا ہے، ناکامی عشق نے یہ حال کر دیا ہے، آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کر۔ اس نے پیشاب کو آنسوؤں کا عنوان دے دیا اور اپنی اس بہت بڑی غلطی کو ناکامی عشق کا عنوان دیا۔ وہ تو ایک لطیفہ ہے، لیکن یہ لطیفہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بار بار پیش آ رہا ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال میں سے غریب کا حق نہ دیا۔ زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ادا نہ کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ پیسے بچا لیے زکوٰۃ نہ دے کر، لیکن عملی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ کبھی بیمار ہو گئے، 80-90 ہزار اسپتال پہ خرچ کر رہے، ڈاکٹروں کو دے آئے۔ اپنی جان چھوٹی تو بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں۔ وہاں سے بچے تو کوئی ڈاکہ یا کوئی اور واردات پیش آ گئی، ابھی اس مشکل سے نکلے نہیں ہوتے کہ کوئی اور آدمی آتا ہے اور وہ ہمیں فراڈ لگا کے پیسے لے جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو خود ہسپتال میں گئے، یہ کیا چیز ہے جو پیسہ ڈاکٹروں کو دے کے آ رہے ہیں؟ یہ آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کر، یہ زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ وہ جو بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ 1.5 لاکھ اسپتال میں خرچ کیا، تکلیف الگ اٹھائی،
پیسہ الگ خرچ کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جی آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کر۔ وہ جو ڈاکہ ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی اور کاروبار میں نقصان ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی یہ آنسو نکل رہے ہیں رستے بدل بدل کے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ رستے بدل بدل کے نکل رہا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کی خوشی سے غریب مسکین کا حق ادا کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اور اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اللہ کی خوشی بھی ملتی، اور اپنے مال کی، جان کی، اولاد کی حفاظت بھی حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔